آج کی کہانی کچھ یوں ہے، بغداد کے غریب لوہار کا قصہ۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ یہ بغداد کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی بات ہے جہاں ایک مشہور لوہار رہتا تھا۔ اس کا نام کسی کو یاد نہ تھا، سب اسے لوہار بابا کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کی بھٹی ہمیشہ دکھ رہی ہوتی تھی، ہتھوڑے کی تھاپ سے لوہا پگھلتا، چنگاریاں اڑتی اور اس کے ہاتھوں میں جیسے جادو تھا۔ وہ جو چاہے بنا سکتا تھا، تلواریں، خنجر، گھوڑوں کے نال اور زنجیریں، سب کچھ۔ مگر یہ لوہار عام لوہاروں جیسا نہیں تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جو چیز بناتا اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوتا۔ کچھ کہتے کہ وہ پرانی کتابوں کا علم رکھتا تھا، کچھ کا خیال تھا کہ وہ پرانے جادوگروں کا شاگرد تھا، مگر حقیقت کیا تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ دن بغداد کے نواحی علاقے میں ایک عام دن کی طرح شروع ہوا۔ سورج اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا، بازاروں میں لوگ اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں مشغول تھے، اور بغداد کے اس چھوٹے سے گاؤں میں جہاں لوہار بابا کی بھٹی ہمیشہ دکھ رہی ہوتی تھی، آج بھی ہتھوڑے کی تھاپ سنائی دے رہی تھی۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ لوہار بابا بڑی محنت سے ایک نئی تلوار بنا رہا تھا، جب اچانک ایک سائے نے اس کی دہلیز پر قدم رکھا۔ لوہار نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے بغداد کا داروغہ کھڑا تھا۔ وہ ایک رعبدار شخصیت کا مالک تھا، سر پر پگڑی، ہاتھ میں کوڑا اور کمر پر خنجر باندھا ہوا تھا۔ اس کی آمد سے پورے گاؤں میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ لوگ تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ داروغہ یہاں کیا لینے آیا ہے۔ داروغہ نے گرجدار آواز میں کہا، لوہار بابا، تمہیں فوراً خلیفہ کے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سن کر گاؤں والے حیران رہ گئے۔ کچھ نے سرگوشیاں کی، کیا لوہار بابا نے کوئی جرم کیا ہے؟ کچھ نے کہا، ہو سکتا ہے کہ خلیفہ سنا ہو سکتا ہے کہ خلیفہ نے سنا ہو کہ یہ سب سے بہترین تلواریں بناتا ہے۔ لوہار بابا نے اپنا کام چھوڑ دیا، ہتھیار ایک طرف رکھا اور اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا کر بولا، میں تو ہمیشہ لوہا گرم کرتا ہوں، مگر کیا معلوم خلیفہ مجھے پگھلانے کے لیے بلا رہا ہے۔ داروغہ اس مزاحیہ جواب پر ہنسا، مگر پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، یہ تو خلیفہ ہی بتائے گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ دیر مت کرنا، ورنہ لوہا اتنا ٹھنڈا ہو جائے گا کہ دوبارہ گرم ہونے میں وقت لگے گا۔ لوہار بابا نے اپنی بھٹی کی طرف آخری نظر ڈالی، دھول جھاڑی اور بغداد کے داروغہ کے ساتھ چل پڑا۔ بغداد کا محل اپنی شان و شوکت میں بے مثال تھا۔ بلند و بالا دروازے، سنگ مرمر کی دیواریں، قیمتی قالین اور چمکدار فانوس ہر آنے والے کو حیران کر دیتے تھے۔ جب لوہار بابا محل میں داخل ہوا تو وہاں دربانوں اور سپاہیوں کی قطاریں دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا لباس سادہ ہے، اس کے ہاتھ کالے ہیں، مگر اس کے ہنر کی قدر کرنے والے خود خلیفہ کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ محل کے اندر ایک وسیع و عریض دربار تھا جہاں بغداد کے وزیر، مشیر اور اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ دربار کے بیچ میں خلیفہ ہارون رشید اپنی مسند پر جلوہ افروز تھے۔ وہ ایک ذہین اور طاقتور حکمران تھا جس کا ذکر پوری دنیا میں کیا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی تلوار تھی، مگر اس کی نظر لوہار بابا پر جمی ہوئی تھی۔ خلیفہ نے گرجدار آواز میں کہا، سنا ہے تم جو تلوار بناتے ہو وہ عام نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کوئی خاص بات ہوتی ہے۔ لوہار بابا نے ادب سے سر جھکا لیا
اور کہا جہاں پناہ میں صرف لوہے کو آگ میں پگھلا کر اسے ہتھوڑے کی چوٹ سے طاقت دیتا ہوں۔ تلوار کی خاصیت میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس کی دھات میں ہوتی ہے جو صدیوں کا راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ خلیفہ نے مسکرا کر سر ہلایا، بہت خوب، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے ایک ایسی تلوار بناؤ جو کبھی زنگ نہ لگے، جو ہمیشہ تیز رہے اور جس سے میرا نام رہتی دنیا تک گونجتا رہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں لوہار پر تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک بڑا حکم ہے، ایسا کام جس کے لیے عام لوہار ناکام ہو جاتے ہیں۔ لوہار بابا نے چند لمحے سوچا، پھر سکون سے بولا، جہاں پناہ تلوار تو بنا دوں گا لیکن اس میں وقت لگے گا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور جو چیز جلد بازی میں بنائی جائے وہ ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ خلیفہ نے کہکا لگایا، وقت بھی دوں گا اور انعام بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ تلوار ایسی ہو کہ دنیا حیران ہو جائے، اور میں جب اسے اٹھاؤں تو ایسا لگے جیسے میں نے وقت کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ لوہار بابا نے سر جھکایا اور بولا، پھر جہاں پناہ تیار رہیں کیونکہ یہ تلوار آپ کی قسمت کا فیصلہ بھی کرے گی۔ یہ کہہ کر لوہار دربار سے نکلا اور بغداد کے بازاروں میں گھومتے ہوئے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی تلوار کو بنانے کے لیے صرف لوہا کافی نہیں ہوگا بلکہ اسے وہ راز بھی ڈھونڈنے ہوں گے جو اس دنیا میں صرف چند لوگوں کو ہی معلوم ہیں۔ لوہار محل سے نکلا مگر وہ سیدھا اپنی دکان میں نہیں گیا۔ وہ بغداد کے بازاروں میں گھوما، صرافوں کی دکانوں پر گیا، پرانے سکے خریدے، کچھ ایسی دھاتیں اکٹھی کی جو عام نہیں تھیں۔ لوگ حیران تھے کہ وہ آخر کیا کر رہا ہے۔ پھر اس نے اپنی بٹھی جلائی، لوہا پگھلایا اور دن رات کام میں جڑ گیا۔ کبھی وہ پرانے سکے بٹھی میں ڈالتا، کبھی کسی پرانی کتاب کے صفحات پڑھتا، کبھی کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچ میں ڈوب جاتا۔ گاؤں والے حیران تھے، کوئی کہتا یہ پاگل ہو گیا ہے، کوئی کہتا یہ جادو کر رہا ہے، مگر لوہار کسی کی پرواہ نہ کرتا۔ دن مہینوں میں بدل گئے اور آخرکار وہ وقت آ پہنچا جب لوہار نے اعلان کیا، تلوار تیار ہے۔ لوہار تلوار لے کر خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ تلوار چمک رہی تھی جیسے چاندی کا ٹکڑا ہو۔ خلیفہ نے اسے ہاتھ میں لیا، وزن بالکل برابر، دھار اتنی تیز کہ ہوا میں بھی کٹا محسوس ہو۔ خلیفہ نے کہا، یہ تو بے حد خوبصورت ہے، مگر دیکھتے ہیں اس میں واقعی جادو ہے یا نہیں۔ آزمائش کے لیے بغداد کے سب سے بہترین شمشیر زن کو بلایا گیا۔ اس نے تلوار لی، ایک بوری لٹکائی گئی اور جیسے ہی اس نے ایک وار کیا، بوری یوں کٹ گئی جیسے وہ ہوا ہو۔ پھر ایک پتھر پر وار کیا گیا، پتھر میں گہری دراڑ آ گئی، مگر تلوار کی دھار پر ایک خراش تک نہ آئی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، پھر ایک دم شور اٹھا، یہ واقعی جادو ہے۔ خلیفہ ہنسا، یہ تلوار میرا نام تاریخ میں امر کر دے گی۔ خلیفہ نے لوہار سے پوچھا، بتاؤ یہ جادو کیسے کیا؟ لوہار مسکرایا اور آگے بڑھا اور کہنے لگا، جہاں پناہ یہ جادو نہیں، علم ہے۔ میں نے اس تلوار میں عام لوہا نہیں ڈالا، میں نے پرانے بادشاہوں کے سکے، قدیم زمانے کے دھات اور بغداد کے صرافوں کی نایاب دھاتوں کو اکٹھا کر کے پگھلایا ہے۔ اس میں تاریخ کی طاقت ہے، وقت کی سختی ہے اور سب سے بڑھ کر میری روح کی محنت ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی،
یہ تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب درباری وزیر نے حسد میں آ کر کہا، جاں پناہ، اگر یہ تلوار اتنی طاقتور ہے تو کیوں نہ اس سے لوہار کا ہی امتحان لیا جائے۔ خلیفہ ہنسا، کیا مطلب؟ وزیر بولا، اگر یہ واقعی جادوئی تلوار ہے تو اس سے ایک عام انسان کے خلاف بھی آزمایا جائے تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ واقعی ناقابل شکست ہے۔ خلیفہ نے سر ہلایا اور حکم دیا کہ لوہار کو تختہ دار پر کھڑا کر دیا جائے تاکہ اسی تلوار سے اس کی جان لی جائے۔ لوہار مسکرا دیا، جاں پناہ، میں نے اس تلوار میں ایک راز چھپایا ہے، وہ راز اب سامنے آئے گا۔ اور جیسے ہی سپاہی نے تلوار اٹھائی، تلوار ایک دم نیچے گر گئی اور اس کی دھار گندی ہو چکی تھی۔ سب حیران تھے۔ خلیفہ بولا، یہ کیا جادو ہے؟ لوہار ہنسا، جاں پناہ، میں نے اس تلوار کو ایسے بنایا کہ جب تک اسے ایک نیک مقصد کے لیے استعمال کیا جائے یہ سب سے طاقتور ہے، مگر اگر اسے ظلم کے لیے اٹھایا جائے تو یہ خود بے بس ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ لوہار کے سامنے آ گیا اور بولا، تم واقعی بغداد کے سب سے بڑے لوہار ہو، تمہاری عقل بھی تلوار کی طرح تیز ہے۔ اسے سونے میں تولا گیا۔ بغداد کے بڑے لوگ اس سے سیکھنے کے لیے آنے لگے اور اس کا نام ہمیشہ کے لیے بغداد کے عظیم ترین کاریگروں میں لکھا گیا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت کا اصل راز محض لوہے میں نہیں بلکہ علم و نیت اور عقل میں بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی سب سے بڑی جیت وہ ہوتی ہے جو تلوار سے نہیں بلکہ سمنداری سے حاصل کی جائے۔ تو آپ کو بغداد کے مشہور لوہار کی کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ شکریہ۔